نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابی سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد و اولیاء سیدنا و مولانا محمد و امام سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوگی، چونکہ 17 رمضان المبارک ان کا وصال شریف کا دن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے مطہرہ تھی۔ ان کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ، بڑی فضیلت اور بے شمار ان کے مناقب ہیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ کوشش کروں گا کہ چند چیزیں آپ تک بیان کروں، اور اس کے ساتھ جہاں پر کچھ من گھڑت روایات ہیں میں ذکر نہیں کروں گا ان کا، بس اتنا ہی کروں گا اشارے کی شکل میں کہ ان کے خلاف جو من گھڑت روایات ہیں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کو روایت کی شکل میں کتابوں کے اندر بھی رکھا ہوا ہے اور اس کو ببانگ دوہل بھی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خوب جرا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ماہنامہ فیضان القرآن نے خصوصی نمبر بھی اس پر شائع کیا ہوا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اوپر، مناقب کے اوپر، محاسن کے اوپر۔ تو بات کا آغاز ہم ایسے کرتے ہیں کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے۔ فرمایا گیا کہ پیغمبر جو ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے، مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جو نبی ہے یعنی ان کا مومنوں پر اتنا حق ہے کہ مومن کی جو اپنی جان ہے اس سے بھی زیادہ نبی کا حق ہوتا ہے ان پر۔ اور پھر ساتھ یہ بتا دیا کہ جو نبی کی ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، آپ سب کی مائیں ہیں۔ اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں ماں ہی کیوں کہا؟ رشتے اور بھی تھے، کہے جا سکتے تھے، حرمت کے رشتے موجود ہیں، ماں کے علاوہ کئی رشتے حرمت کے موجود ہیں، لیکن فقط ماں ہی کیوں کہا؟ اس جملے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر ہم آگے بات کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا ام المؤمنین ہیں، کائنات کی ماں ہیں، کائنات میں بسنے والوں کی ماں ہیں، اہل ایمان کی ماں ہیں۔ صدیوں سے، جب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں تھی تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک وہ ماں ہیں، ماں رہیں گی۔ نالائق ترین بیٹے ہوتے ہیں جو اپنی ماں کی عزت اور اس کی حرمت کو پائمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو نالائق کہا جاتا ہے۔ ایک ماں وہ ہے جو آپ کو نسب کی شکل میں ملی ہے، جس کا تعلق آپ کے ساتھ بلڈ ریلیشن کا ہے، آپ نے اس کا دودھ پیا ہوا ہے۔ اور ایک ماں وہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے جس کو خدا کہے کہ یہ تمہاری ماں ہے۔
اور اپنے کلام الہی میں کہے اور بازبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں، ہماری مائیں جو ہیں 20 25 30 40 50 100 سال تک رہتی ہیں، اس کے بعد ماں فوت ہو جاتی ہے، تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، بیٹا فوت ہو جاتا ہے، ماں کا بھی تصور کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی ماں یا مائیں ہیں جن کا کانسیپٹ جب تک زمین کے اوپر سورج چمک رہا ہے اور کائنات کے اندر یہ نظام کائنات موجود ہے، اس وقت تک ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی ماں ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی ازواج مطہرات کے اندر ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اور ان کو بے شمار مقام پر مرتبہ مقام انفرادی طور پر بقیہ سے حاصل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید کی 18 آیات ہیں، جن میں سے 10 آیات سورہ نور کے اندر ان کی عزت، ان کے مقام، ان کے مرتبہ پر، کہ جن منافقین نے آپ پر تہمت لگانے کی کوشش کی، اس تہمت کو اللہ جل مجدہ جواب دے رہے ہیں اور ان کو لعنتی قرار دے رہے ہیں، اور ان کے اوپر قیامت تک کے لیے لعنت کا ان کو حقدار ٹھہرا دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدہ پڑھتی ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اندھیری رات میں ان کی پیشانی نظر آتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جیسے روشن چراغ۔ ہمارا بھی ایک سورج اور دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں ہمارا بھی ایک سورج ہے اور ایک سورج دنیا والوں کا ہے، لیکن میرا آفتاب رات کو طلوع ہوتا ہے، ہم سے پہلوں کے سورج ڈوب گئے لیکن ہمارا خورشید درخشاں ہے، رہے گا اور کبھی غروب ہی نہیں ہوگا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت فرما رہی ہیں، بلکہ میں کہوں گا نعت فرما رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا مقام اور مرتبے کے اوپر بیشتر لوگوں نے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ کہا۔ 2-4 کلمات میں اس سلسلے میں ضرور ان کی شان کے بیان کروں گا۔ طیبہ طاہرہ میری ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، زوجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خدا کی قسم، جو کہے جا بجا میری ماں عائشہ سلام اللہ علیہا۔ بزم دنیا میں منافقین کے سوا جن کے اندر نفاق، بغض عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا بھرا ہوا ہے، بزم دنیا میں ابلیسوں، شیطانوں، منافقوں کے سوا ہر کسی نے کہا، مسلسل کہا، بارہا کہا، اور یہ کہتے ہی رہیں گے میری ماں، ہماری ماں، ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے۔ ایک تو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کو ماں کہا گیا۔ پھر میں نے عرض کی کہ قرآن ہی کے ایک اور مقام پر ان کے متعلق
سورہ احزاب میں آیات نمبر 21، 22، 23، جس میں فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ حضور کے اہل بیت میں سے ہیں، ماں سے بڑھ کر کون اہل بیت میں سے ہوگا؟ اور اگر سورہ احزاب کی یہ ساری آیتیں پڑھ لیں تو آپ کے سامنے اصل راز کھل جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کے محاسن کیا ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید ہی کے اندر مختلف مقامات کے اوپر ان کا جو مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے، وہ سورہ نور میں 10 آیات ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے، اور 8 آیات کسی اور مقام پر بھی مختلف جگہ پر موجود ہیں، 18 آیات ہیں قرآن کی۔ اب یہ جو 10 آیات ہیں یہ قیامت تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حرمت کو بیان کرتی رہیں گی، تاکہ منافقین کا نفاق جب بھی میدان میں آئے گا تو یہ قرآن کی آیات گواہی دے رہی ہوں گی کہ تم کن کے متعلق لب کشائی کرنے کی جرت کر رہے ہو۔ وہ ہستی کیا ہے جن کو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمیرہ کے لقب سے یاد کیا؟ اور پھر آپ کے لیے اور مزید میں یہ بات کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد 47 سال تک وہ زندہ رہی ہیں، 47 سال تک۔ آپ بہترین حافظہ تھی، آپ بہترین قاریہ تھی، بہترین عالمہ تھی، بہترین مفتیہ تھی، محدثہ تھی، مفسرہ تھی، مبلغہ تھی، اور کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے احادیث کو کلیکٹ کیا، کثیر تعداد میں۔ بلکہ بعض مقامات پر آتا ہے کہ 8000 سے زائد صحابہ اور صحابیات نے ان سے زانوِ تلمذ حاصل کیا۔ وہ ان کے شاگرد تھے۔ یہ وہ ہے جو کتابوں کے اندر کوڈ ہیں، جو احادیث کی کتب کے اندر اور مختلف کتب ہائے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یہ ان کا ذکر ہے۔ اور جنہوں نے سیرت کے اوپر کام کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر کام کیا، یہ انہوں نے کلیکشن کی ہے۔ اور ان سے کتب احادیث میں سیاہ ستہ میں 2210 احادیث جو انہوں نے امت کو تفویض کی ہیں، ان کتب کے اندر موجود ہیں۔ اور سب سے زیادہ ان سے جو روایات لی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لی ہیں۔ آپ اس کے علاوہ علم انساب، شعر و شاعری، ادب اور تاریخ اور طب جیسے علوم پر بھی ان کو بہت زیادہ دسترس حاصل تھی، اور ہمہ وقت ان کے حلقہ میں دروس قرآن، دروس حدیث اور دیگر سوال و جواب کی نشستیں ہوتی رہتی تھیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی اور پرسنل لائف کو جس انداز سے انہوں نے امت کو تفویض کی، امت کے لیے ایک رہنما اصول بیان کر دیے۔ خلوت اور جلوت کو بیان کر کے انہوں نے امت کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ تھا، اسوہ کاملہ جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو بیان کر کے اس اسوہ کو مزید کاملہ کر دیا۔ جلوت کی باتیں تو سب کو پتہ تھی، جو خلوت کی باتیں تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو بتا کر یہ ثابت کر دیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خلوت ہے اپنے ازواج کے ساتھ، اس کو کس انداز سے آپ نے مینج کرنا ہے۔ کیا ہم اس چیز کو ویسے ہی چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ان ہستیوں کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں؟
اور پھر ان ہستیوں کا جو مقام اور مرتبہ اس امت کے اوپر، بلکہ یہ محسنہ کائنات ہوتی ہیں، محسنہ اسلام ہیں، جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو، آئلی لائف کو، فیملی لائف کو پبلک کیا۔ آج ایک امت وسیع تناظر میں گھوم رہی ہے، اور جب وہ اس سلسلے میں کوئی ریفرنس ڈھونڈنا چاہے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ریفرنس موجود ہے کہ ہم نے زندگی کس انداز سے گزارنی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اس لیے دونوں لفظ کہتے ہیں کہ وہ ہستیاں جتنے بھی ہم ان کو الفاظوں کے ساتھ نوازیں، رضی اللہ عنہا کی شکل میں، سلام اللہ علیہا کی شکل میں، یہ ہماری تسکین قلب اور ان کے ساتھ ہماری عقیدت اور محبت کا اظہار ہے۔ ہم اپنی محبت کا اظہار کر کے اس انداز سے بولتے ہیں۔ تو آج ان کے متعلق جو من گھڑت روایات، تاریخی اغلاط پر مبنی تاریخ، اس کے اوپر الحمدللہ میں ان علماء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ ان من گھڑت روایات کی چھان بین کر کے امت کو بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا الزام لگایا گیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت پر۔ اور یہ الزام میں نے پہلے ہی کہا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ ان چیزوں کو بھی میں ڈسکس کروں۔ جب میرے سامنے قرآن مجید موجود ہے اور سیاستہ کی وہ احادیث جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو بہت سارا میسج احادیث کی شکل میں دیا ہے، تو میں کیسے ان کی خلاف بات سنوں، وہ جھوٹ کیوں نہ ہو، اور اس کے اوپر میں بحث کروں، کلام کروں؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں، خراج عقیدت پیش کر سکتا ہوں۔ جب ان کے ساتھ لفظ سلام اللہ علیہ ہے تو ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں بیان کر سکتے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو ہم اس کے علاوہ کچھ اور ذکر نہیں کر سکتے۔ بس یہ یاد رکھیے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ کام کن کا ہے۔ جب سورہ نور میں بات آ گئی، یہ منافقین کا کردار ہے، یہ مفسدین کا کردار ہے، یہ کذابوں کا کردار ہے۔ آپ خود ایک چیز کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر جرا کر کے کہتے ہیں یہ پایا صحت کو نہیں پہنچی، پھر کہتے ہیں کہ راویان ہیں ان میں یہ مجہول تھا، پھر کہتے ہیں کہ یہ موضوع تھا، پھر کہتے ہیں یہ ضعیف تھا۔ امت کو کن چکروں میں آپ نے ڈال دیا ہے؟ واضح کیوں نہیں بات کرتے؟ جب قرآن کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا ذکر آ گیا، بتا دیا گیا وہ تمہاری ماں ہے، بتا دیا گیا کہ وہ رجس سے پاک ہے، بتا دیا گیا کہ ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ ہر قسم کی علائشوں سے پاک ہے، تہمتوں سے پاک ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی کسی اور چیز کے ریفرنس کی ضرورت کیا ہے؟ کسی نے 100 سال پہلے کتاب لکھی ہے، 200 سال کے بعد اس کے اوپر کلام کیا، اس کے الفاظ کو غلط قرار دے دیا، 300 سال کے بعد پھر اس کے اوپر جرا بحث کر کے اس کلام کو کبھی دائیں پھینک دیا، کبھی بائیں پھینک دیا۔ صدیوں سے جو روایات ہیں ایسے ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک ایسی روایت موجود ہے، ایک ایسا کلام موجود ہے، ایک ایسی بات موجود ہے جس کو خود رب کریم نے بیان کیا ہے، اور وہ ہے کلام اللہ۔ اس کو کہاں لے کر جائیں گے؟ جب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور کل سیاہ ستہ کی احادیث کے اندر ان کے محاسن، مناقب اور ان کے مناقب موجود ہیں، پھر ہم کیسے ان ہستیوں کو مورد الزام یا ان ہستیوں کے اوپر کلام کر سکتے ہیں؟ ان کی تعریف اگر آپ کے پاس ہمت ہے تو وہ بیان کر دیا کریں، ان کی عظمت کا تذکرہ اگر آپ بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ بیان کر دیا کریں۔ بصورت دیگر پھر وہی بات ہے کہ یہ کردار منافقین کا ہے، اور جو شخص یہ بیان کرتا ہے اور جو شخص اس کو سنتا ہے مزے لے لے کر، جو بیان کرتا ہے وہ منافق ہے، جو سنتا ہے اس کے اندر نفاق کی علامات پائی جاتی ہیں۔
اپنے آپ کو آپ نے اس سے بچانا ہے۔ موجودہ دور کے فتنوں کے اندر یہ جو فتنے کبھی صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر، کبھی صحابیات کے اوپر، یہ جو فتنے مختلف شکلوں میں گردش کر رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہیں، چاہے فیس بک کے تھرو ہیں، چاہے یوٹیوب کے تھرو ہیں، خدا کے لیے پازیٹیو بات کریں، مثبت بات کریں۔ آپ کی زندگیاں یقین کر لیں، اگر ان ہستیوں کی فضیلت بیان کرتے رہیں آپ کی زندگیاں گزر جائیں گی، لیکن ان ہستیوں کی فضیلت میں کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ یہ اتنی باکمال ہستیاں تھیں، اور ان باکمال ہستیوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ شان، وہ ایسی شان ہے کہ یقین کر لیجئے کہ ہمارے جیسے غلام نوکر ان کی بات کرتے ہوئے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بیٹھ کر ان کی بات کرتے ہیں یہ بھی خلاف ادب ہے۔ یہ تو وہ ہستیاں جن کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں ادب کے ساتھ ایسے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کریں یا ان ہستیوں کے بارے میں گفتگو کریں تو ہمیں نیچے بیٹھ کر نہیں بات کرنی چاہیے، ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرنی چاہیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ ہماری بدقسمتی، ہماری بدبختی کہ امت کو اتنا سرمایہ دینے والوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں، امت کو اتنا عظیم مقام اور مرتبہ اور عزت دینے والے ہستیوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ آپ بھول چکے ہیں سقوط بغداد کو، آپ بھول چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ واقعات رونما ہوئے تاریخ کے اندر، اور ہمارے بڑے بڑے کتب خانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، بھول چکے ہیں آپ بھول چکے ہیں کہ ہمارے اوپر جب تبرہ برسایا گیا تو وہ تبرہ جب برس رہا تھا تو ہم کیا کر رہے تھے؟ کہیں وہ ماحول آج پھر تو نہیں کریٹ ہو رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور باہر سے ہمارے اوپر جو تبرہ پڑ رہا ہے، کورا پڑ رہا ہے، اور ہمارا انٹرنل جو سلوک ہے وہ کیا ہے۔ اس لیے ضرور آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے متعلق، ان کے مقام اور مرتبہ کے متعلق، ان کی شان کے متعلق ضرور ہمیشہ گفتگو کیا کریں۔ ایک اور بات جو بڑی تواتر کے ساتھ آپ کی سوسائٹی میں گردش کرتی ہے اور آپ ہمیشہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ بوقت نکاح اور بوقت رخصتی ان کی عمر کیا تھی۔ میں وہ بتاؤں گا جو ایگزیکٹ عمر ہے، وہ جو متنازع لفظ ہیں وہ تمہیں بیان کرنا بھی میں پہلے میں نے کہا ہے وہ ہم نہیں بیان کر سکتے۔ اس کے اوپر گفتگو کی، جن لوگوں نے گفتگو کی سیرت کے چیپٹر میں آپ جائیں، لٹریچر کا مطالعہ کریں، انہوں نے اس الزام کو اچھے طریقے سے صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں مختصر اتنا ہی کہوں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوقت نکاح عمر 17 سال تھی اور بوقت رخصتی آپ کی عمر 19 سال تھی، جو ایک پوری ایک عمر ایک خاتون کی ہوتی ہے۔ آپ غیر ارادی طور پر کتابت کی غلطی کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر دفاع کرتے ہیں، اور جب کافر اور منافق اور دیگر مخالف لوگ ہمارے اوپر جرا کرتے ہیں تو ہم بجائے اچھی تحقیق پیش کرنے کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسی کے اوپر بحث کرنی شروع کر دیتے ہیں، مصلحتیں بتانی شروع کر دیتے ہیں۔ کیا مصلحت ہے اس کے اندر؟ یاد رکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ 17 سال تھی، اور آپ کی جب رخصتی ہوئی 19 سال عمر تھی۔ اور اس کے اوپر بھی میں نے آپ سے کہا، جب میں نے ان کے مناقب کے بارے میں گفتگو کی تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر بھی میں نے گفتگو کی ہوئی ہے۔ ہمارے ماہنامہ فیضان القرآن میں ان کا خصوصی نمبر ہمارا شائع ہوا ہے، ایک نہیں 2-3 مرتبہ شائع ہوا ہے۔ ہم نے اس کے اوپر بڑی اچھی خاصی گفتگو کی ہے۔ تو بس آخر میں اس موضوع کو بس یہاں پر ہی لوں گا۔ مجھے میرے احباب اکثر کہہ رہے تھے کہ آپ اس کے اوپر گفتگو کریں، تو میں یہ کہا کرتا تھا کہ میرے کچھ ان کے معاملات کے اوپر میرے کچھ اپنا ادب کا کچھ تقاضا ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔
اور میں اس کے بارے میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو یہ چھوٹا سا اس وقت طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، جو کہ ایک طوفان کی شکل میں روزانہ جرا ہوتی ہے، روزانہ بحث ہوتی ہے، روزانہ تکرار ہوتی ہے۔ اگر آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو 2000 احادیث ہیں یا 2200 جو احادیث ہیں، اگر روزانہ ایک ایک حدیث بیان کرنی شروع کر دیں تو آپ کا وقت گزر جائے گا۔ اور اسی طرح جو قرآن مجید کے اندر آپ کے متعلق آیات مبارکہ ہے، ان آیات کی ان کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ اگر آپ امت کو بیان کرنا شروع کر دیں درس کی شکل میں، تو انف ہے آپ کے لیے، بہت بڑا کام ہے یہ آپ کا، سنانے کے لیے بھی اور اہل ذوق کے لیے اس کے اندر بہت ہی مقام، اہل ذوق بہت زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً تبرکتاً ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ کل قیامت والے دن ہم اماں عائشہ کے حضور ضرور بیٹھیں گے، سر جھکا کر بیٹھیں گے، ہاتھ باندھ کر بیٹھیں گے، جس طرح ایک تابع دار بیٹا اپنی ماں کے سامنے بیٹھتا ہے، جس طرح ایک اطاعت اور فرمانبردار بیٹا اپنی ماں کے قدموں کے نیچے جا کر بیٹھتا ہے۔ ہم اس طرح ان کے قدموں میں بیٹھیں گے اور اس امید کے ساتھ بیٹھیں گے کہ ہم آپ کی عزت اور آپ کی عظمت کا وہ حق ادا نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم دنیا کی ایسی رنگینیوں میں اور ایسی فساد والے ماحول میں گم ہو چکے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں ان نوجوانوں پر کہ جو اپنی ماں کے خلاف بات سنتے ہیں، جو اپنی ماں کے خلاف، یہ ماں وہ ہے جو آپ کو خدا نے دی ہے، یہ ماں وہ ہے جو آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی وجہ سے ملی ہے، یہ ماں وہ ہے جو قیامت تک کے لیے ماں ہے، یہ ماں وہ ہے جو دنیا اور آخرت میں ماں ہے، اور یہ ماں وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کا سبب بنے گی، اور یہ ماں وہ ہے جو بہت ہی رحم دل، بہت ہی فیاض، بہت بڑی مبلغہ، بہت بڑی فقیہ، بہت بڑی مفتیہ، بہت بڑی محدثہ، بہت بڑی فقیہہ، بہت بڑی مفسرہ، یہ الفاظ کم ہیں، بہترین متقیہ، مزکیہ، ڈکشنری کے اندر وہ الفاظ موجود نہیں ہیں جو ان کی عظمت اور ان کی شان کے لائق ہے۔ کہاں سے وہ لفظ لائے؟ اور ہمارے بدبخت وہ لوگ جو دو چار لائنیں جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بدذوق، بدبخت، ان کو شرم نہیں آتی کہ ہم کن کے اوپر لکھ رہے ہیں، بجائے اپنے ایمان کو بچانے کے لوگوں کے ایمان کو بھی خراب کر رہے ہیں، لوگوں کے ایمانوں کے اندر بھی شکوک اور شبہات اور بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ یقین جانیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بڑے درد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، یقین جانیے جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کر دی ہے ان کے متعلق شائبہ بھی نہ لائیں کہ قصدن یا سہون، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ان کے متعلق کوئی بات بھی بدگمانی والی ہم ذکر کر سکتے ہیں یا ان سے ہو سکتی ہے، وہ ہمارا ریڈ زون ہے، وہ ایسا ریڈ زون ہے کہ اگر کوئی ایسی ننگی تاریں ہیں وہ کہ ان کو چھونے سے ہماری موت واقع ہو سکتی ہے، ان کو چھونے سے ہمارا ایمان جل سکتا ہے، وہ ایسا ریڈ زون ہے کہ اس ریڈ زون کو کراس کرنے سے ہمارا نشان مٹ سکتا ہے، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے آئیے آج اس دن کے حوالے سے ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور سلام تحسین پیش کرتے ہیں، اور بہت سارا ان کی بارگاہ میں ہدایہ تحفے پیش کرتے ہیں
کہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں وہ قبول فرما لے اور ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا ذریعہ بنے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس لیے معاف کر دے کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔